बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से एक पड़ोसी बादशाह मिलने के लिए आया। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मामूल की तरह इस बादशाह का भी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से की और मेज़बानी का हक़ अदा किया। नाज़रीन, बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे और साथ बातों ही बातों में बादशाह ने बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को कहा, हुजूर, आपसे मिलकर वैसे बहुत खुशी है और जैसा कि मैं आपके बारे में सुनता था, जानता था कि आप इससे भी ज़्यादा ज़हीन, अक्लमंद और बाअखलाक इंसान हैं, लेकिन रास्ते में मैंने आपको एक बाज़ार में देखा जहां आप अपने ताजरों के साथ इंतहाई बदसलूकी से बात कर रहे थे। आखिर इसकी क्या वजह थी? ये सुनकर नाजरीन, बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़ा ही परेशान हो गए और कहा, बादशाह, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो कई दिन से महल से बाहर नहीं निकला और तुम कह रहे हो कि मैं फलां बाजार में ताजरों के साथ बद अखलाकी से पेश आ रहा था। इसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद आपको अपनी आंखों से वहां देखा था। इतने में आपके साथ बैठे वजीर भी बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो भी जानते थे कि बादशाह कई दिनों से महल के अंदर ही मौजूद हैं। तो फिर इस बाजार में वो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जगह कौन था? लेकिन बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह समझ चुका था कि अब दुश्मन कोई और चाल चल रहा है। तो इतने में आपके एक वजीर ने कान में सरगोशी करते हुए कहा, हुजूर, आप क्या सोच रहे हैं? तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ीर को कहा कि इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन ने एक और चाल चली है। इस दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं और दुश्मन की किस्मत अच्छी है कि उसको मेरा हम शक्ल मिल गया। दुश्मन ने मेरे हम शक्ल को मेरी राया के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, और यह सिर्फ इस बाजार में नहीं होगा बल्कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होगा। और दुश्मन चाहता है कि मैं अपनी राया की नज़रों में बिल्कुल गिर जाऊं। फिर नाजरीन, बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि किताबों के मुताबिक हर इंसान के इस दुनिया में 7 हम शक्ल इंसान होते हैं, और लगता है कि दुश्मन के हाथ में मेरा ही हम शक्ल लग गया है, जो इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो इसको इस तरह इस्तेमाल करेगा कि हर जगह वो मेरे भेस में इस इंसान को भेज कर मेरे ना सिर्फ करदार को छालेगा, बल्कि मेरे अखलाक, मेरे रुतबे को भी खाक में मिलाने की कोशिश करेगा। और अगर हमने इसको ना रोका तो हमारी रियाया के साथ साथ हमारी फौजें भी बहुत अफसुदा हो जाएंगी, क्योंकि वो तो यही समझेंगे कि ये तो हकीकत है, बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर हैं। ये सुनकर वज़ीर ने कहा, हुजूर, आपका मतलब ये है कि इस बाज़ार में आप नहीं थे, बल्कि आपका हमशक्ल कोई और औरंगज़ेब बनकर तमाम लोगों के सामने आपकी बदनामी कर रहा था। अब बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ीर को कहा कि आप अपने माहिर सिपाही जासूस भेजो, और जहाँ भी इस हम शक्ल आदमी को देखो, इसको पकड़कर फ़ौरन मेरे पास लेकर आना, ताकि मैं इसके पीछे छुपे दुश्मन तक पहुँच सकूँ। नाजरीन, वज़ीर ने फ़ौरी तौर पर अपने सिपाही और माहिर जासूस रवाना कर दिए और उनको हुक्म दिया कि जहाँ भी वो शख्स जो कि बादशाह के बेस में है मौजूद हो, इसको फ़ौरन पकड़कर हमारे पास लाओ और लोगों को बताओ कि ये बादशाह के बेस में छुपा गरदार है। वक़्त गुजरता रहा। एक दिन महल में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बैठा हुआ था कि वो मेहमान बादशाह सैर व तफरीह करके दोबारा दरबार में लौटा। तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थोड़े से मायूस नज़र आए, क्योंकि वो हम शक्ल अभी तक नहीं पकड़ा गया था। तो उसने कहा, हुजूर, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, बहुत सारे जंगें लड़ी हैं, जिसके बारे में मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। बादशाह ने कहा, कौन सी जंग? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, फला जंग जिसमें आपने अपने चंद सिपाहियों के सामने दुश्मन के 1000 सिपाहियों को ढेर कर दिया था। ना ही आपके पास तीर अंदाज मौजूद थे और ना ही कोई ज़्यादा तादाद में सिपाही। फिर आपने इस जंग में कैसे फतह हासिल की?
تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ میرے مہمان نہ ہوتے تو اس جنگ کے راز کے بارے میں میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ جنگ سے ایک دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ دشمن کے سپاہی ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور میرے پاس سپاہی سینکڑوں میں ہیں۔ مجھے اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے سپاہیوں کا ایمان مضبوط ہے، لیکن تعداد بہت کم ہونے کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا ہوگا۔ اتنے میں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم اپنی تلواروں کے ہر طرف کانچ کے ٹکڑے لگا دو اور جنگ کے لیے تیاری شروع کر دو۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور جب جنگ کا وقت ہوا تو میں نے اپنے سپاہیوں کو کہا تم سورج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار چلانا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے ویسا ہی کیا، اور جیسے ہی سپاہیوں نے اپنی تلوار نکالی تو سورج سے نکلنے والی شعاعیں جب تلوار پر لگنے لگی تو کانچ کے ٹکڑوں پر ٹکرائی، تو کانچ کے ٹکڑوں سے تیز روشنی نکلنے لگی، اور اسی روشنی نے ان سپاہیوں کو اندھا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سپاہی بغیر کسی مذمت کے ہماری سپاہیوں کی تلواروں سے اپنی گردنیں کٹوا بیٹھے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی لمحوں میں دشمنوں کی فوج کو مٹی میں ملا دیا اور ان کے کمانڈر کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ حضور، آپ نے عقل مندی کی وجہ سے چھوٹی سی فوج سے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے کر فتح سے فتح حاصل کر لی۔ العرض وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر چلا گیا۔ اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو کمرے میں کہا کہ کیا وہ غدار پکڑا گیا یا نہیں؟ تو وزیر نے کہا حضور، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ جہاں بھی نمودار ہوتا ہے وہ اپنی چال چل کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اسے یا زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نگل لیتا ہے۔ وہ اتنا چلاک ہے کہ اس کو ابھی تک کوئی بھی نہیں پکڑ پایا۔ حضور، ہمارے سپاہیوں کی اطلاعات کے مطابق اس ہم شکل آدمی نے آپ کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ جب ناظرین بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس آدمی کی وجہ سے بادشاہ کی رعایا آپ سے بدظن ہو رہی ہے، اور حتیٰ کہ بادشاہ کی فوج میں بھی یہ لہر پھیل گئی کہ بادشاہ اپنے مقصد سے ہٹ کر اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، جب بادشاہ نے ساری صورتحال دیکھی تو وزیر کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے وہ غدار آدمی خود چل کر ہمارے پاس آئے گا۔ وزیر نے کہا حضور، وہ کیسے؟ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو کہا کہ محل کے ارد گرد یہ خبر پھیلا دو کہ ہم کسی قبیلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور جب ہم وہاں حملہ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں میں چند دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا، اور تم واپس آ کر یہ اعلان کر دینا کہ اس حملے کے دوران بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو دشمن نے اغوا کر لیا، اور بادشاہ کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں۔ جب یہ خبر وہ بہروپیہ سنے گا تو فوراً میرے تخت پر بیٹھ کر میری فوج کو تقسیم کرنے اور میری سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ جب وزیر نے بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترکیب سنی تو آپ کو یہ ترکیب بہت پسند آئی، اور وزیروں نے اس ترکیب پر عمل کیا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کی طرف جو کہ بادشاہ کی منصوبہ بندی میں تھا فتح کرنے کے لیے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وزیر واپس محل میں لوٹا اور یہ خبر ہر جگہ پھیلا دی کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اب اس وقت زندہ موجود نہ ہو، اور یہ خبر پورے برصغیر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر ہر طرف پھیلی تو یہ خبر اس بادشاہ کے ہم شکل آدمی تک بھی جا پہنچی۔ وہ بڑا خوش ہوا اور بادشاہ کی چال کے مطابق وہ بادشاہ بن کر محل میں چند سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوا۔ وزیر نے کہا حضور، آپ کیسے بچ کر آگئے؟ تو اس نے کہا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، اور اب تک بادشاہ کی چال کے مطابق وہ آدمی بادشاہ کے جال میں پھنس گیا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو حکم دیا کہ جب بہترین وقت آئے گا تب ہی
میں ہی تمہیں بتاؤں گا کہ اس بھیس میں چھپے میرے ہم شکل کو کس طرح انجام تک پہنچانا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو اس وقت پکڑیں گے تو اس سے جو اس نے میری بدنامی کی اس کی بھرپائی نہیں ہوئے گی، اس لیے بہترین وقت کا انتظار کرنا۔ وزیر صبر کرتا رہا اور وہ بادشاہ آتے ہی، چونکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھیس میں چھپا ہوا تھا، اس نے آتے ہی اپنا حکم چلانا شروع کر دیا اور چاند ہی دنوں کے بعد ایک میدان میں تمام رعایا کو بلانے کا حکم دیا۔ اب وزیر نے پوری کوشش کی کہ معلوم کیا جائے کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن اس نے وزیر کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر وزیر نے اپنے جاسوس چھوڑے اور معلوم کروا لیا کہ فلاں دن وہ تمام لوگوں کے سامنے بادشاہ کے دشمن، یعنی کہ جس کے ساتھ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مستقبل میں جنگ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ امن معاہدہ کرے گا اور بادشاہ کی جگہ اس معاہدے پر دستخط کرے گا، اور اس معاہدے کی روح سے اس کے بعد بادشاہ اورنگزیب اس بادشاہ کا ہی نہیں کوئی علاقہ فتح کر سکے گا اور نہ ہی کوئی جنگ کر سکے گا۔ جب یہ خبر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تک پہنچی تو بادشاہ بڑے غصے میں آ گئے اور کہا کہ جب بہتر وقت آئے گا تو وہ دشمن بھی خاک چاٹے گا اور بیس میں چھپا غدار بھی، جس نے میری بہت بدنامی کی، وہ بھی اب اپنے انجام تک پہنچے گا۔ مقرر دن پر تمام لوگ میدان میں جمع ہو گئے، تمام کمانڈر بھی موجود تھے۔ اتنے میں وہ بادشاہ جس کے ساتھ بادشاہ کے بیس میں چھپا غدار معاہدہ کرنے والا تھا، وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی معاہدے پر دستخط ہونے لگے تو اتنے میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نمودار ہوئے۔ جب تمام لوگوں نے دو بادشاہ کو ایک ہی وقت میں دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ہماری چال تھی۔ یہ بہروپیہ میرے بھیس میں چھپ کر میرے منصوبوں کو پانی میں ملانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہروپیوں کی تمام رعایا کے سامنے اس کا سر کاٹ دیا اور اس بادشاہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہیں کیا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں لڑتا رہوں گا اور علاقہ فتح کرتا ہی رہوں گا۔